بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گروپ میں ایک سوال آیا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم کے صفحہ نمبر 310 کا، جو میرے پاس کتاب ہے، کہ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں ان کی ازواج پیش کی جاتی ہیں، تو ان ازواج مطہرات کے ساتھ وہ شب باشی کرتے ہیں، اور شب باشی سے اعتراض کرنے والے نے صحبت مراد لی ہے، اور تاثر یہ دیا ہے کہ یہ حضور پاک اور جملہ انبیاء علیہم السلام کی سخت بے ادبی و توہین ہے جو احمد رضا خان بریلوی نے کی۔ یہ اعتراض پڑھ کر بڑی ہنسی بھی آئی اور تعجب بھی ہوا کہ جن کی 10 انگلیاں خون میں ڈوبی ہوئی ہوں وہ دوسروں پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا وہابی دیوبندیوں کے توہین رسالت کو جانتی ہے کہ روئے زمین پہ ان سے بڑا بدتر اور خبیث فرقہ جو ہمہ وقت اہل اللہ کی شان میں بکواس کرتا رہتا ہے، اور جب ان کی اس حرکات کو امام اہل سنت نے ان کی حرکات کا پردہ فاش کیا، تو اب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق امام اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں عشق رسول جاگ گیا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کو اور ان کے امام و پیشوا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو بے ادب اور گستاخ قرار دے رہے ہیں۔ کوئی ان کے اس دھوکے میں نہ آئے، یہ سب کچھ عشق رسول کے جذبے میں کہیں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کے پیچھے ان کی ایک منظم سازش ہے۔ حضرات، امام اہل سنت کے تعارف کا یہ موضوع وقت نہیں ہے، اور نہ اتنے وقت کی گنجائش ہے کہ تعارف پیش کیا جا سکے۔ بس اتنا بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سچے پکے عاشق رسول ہے۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے خود یہ بات نہیں لکھی، بلکہ یہ نقل کی ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہیں سے نقل کیا ہے۔ تو دیوبندیوں کو چاہیے تھا کہ ناقل پر اعتراض کرنے کے بجائے جن کا یہ قول ہے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دیوبندیوں کو ایک اصول بتا دوں۔ مناظرہ رشیدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو غیر مقلدوں کے یہاں، دیوبندیوں کے یہاں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے یہاں بھی درس میں نصاب میں داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں علامہ عبدالرشید جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس پر دلیل طلب کرنا ناقل سے درست نہیں ہے، جیسے عبارت منقولہ پر دلیل کا طلب کرنا، یعنی کسی نے اپنی کتاب میں کوئی بات نقل کی ہے تو دلیل اس کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ جس کی وہ بات ہے اس سے دلیل پوچھی جائے، ناقل سے نہ پوچھی جائے۔ یہ تو ایک اصول ہو گیا، اور دیوبندی اتنے بڑے جاہل ہیں، ایسے خبیث ہیں کہ ان کو مدرسے میں باقاعدہ کتابیں پڑھاتے ہیں، اور یہ لوگ عین وقت پر اصول بھی بھول جاتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہاں سے نقل کی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضرت امام احمد بن قسطلانی، جن کی وفات ہجری 923 میں ہوئی اور جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی شرح بھی کی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مواہب لدنیہ کتاب لکھی ہے۔ مواہب لدنیہ کتاب کے مصنف حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کتاب کی شرح امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جن کا پورا نام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی وفات 1122 ہجری میں ہوئی، تقریباً آج سے 325 سال پہلے، اور ان سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حیات انبیاء کا باب باندھا
تو اس میں ثابت کیا کہ انبیاء علیہم السلام جس طرح دنیا میں حیات تھے، موت بس ایک لمحے کے لیے انہیں آئی اور پھر وہ حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن، احادیث صحیحہ مشہورہ متواترہ اور اجماعی امت، اقوال مفسرین، اقوال مجتہدین اور عقائد کے اماموں سے متواتر اہل اسلام میں چلا آ رہا ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے حیات انبیاء کا۔ اس کا منکر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو خوب اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ حیات انبیاء کی بحث میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں ان کی ازواج اپنے سرتاجوں سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہے۔ شب باشی کا مطلب ہرگز صحبت کرنا نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ اردو کی مشہور لغت فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لے، شب کے معنی رات اور باشی معنی گزارنا، اس میں نکرہ ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ شب باشی یعنی رات گزارنا، اس سے صحبت کرنا ہی لازم نہیں آتا ہے، سمجھے؟ اور دوسری بات، کیا جنت میں انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور مومنین کو حوریں نہیں ملیں گی جس سے وہ اپنی حوروں کے ساتھ میں اور جن کے حصے میں ان کی بیویاں ہوں گی اپنی بیویوں کے ساتھ میں وہ ملاقات کریں گے اور صحبت بھی کریں گے؟ تو یہ چیز جنت میں تو اور عجیب معلوم ہونی چاہیے۔ اگر قبر میں اس کا تصور حرام ہے، برا ہے اور توہین پر مبنی ہے، تو جنت میں بھی تو یہ سلسلہ ہوگا۔ اور یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنت میں جو ہے شراب کی نہریں بھی ہوں گی اور باقاعدہ ایک ایک شخص کو 72 حوریں ملیں گی، ایک ایک مسلمان کو، تاکہ وہ ان کے ساتھ وہ لطف اٹھائے، مزہ لے۔ تو یہ چیزیں تو وہاں اور زیادہ عجیب اور عائب دار معلوم ہونی چاہیے۔ حضرات، آپ دیوبندیوں کے دھوکے میں نہ آئے۔ کوئی دیوبندی مائی کا لال غیر مقلد، یہ انگریز کی حرامی اولادوں سے میرا چیلنج ہے۔ فقیر محمد کلیم رضوی فرام قصر ابو حنیفہ، ساکی ناکا، کرلا ویسٹ، ممبئی، موبائل نمبر 9146122911۔ کوئی غیر مقلد اسے اور دیوبندی اسے صرف اعلیٰ حضرت ہی کی عبارت ہے یہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے یہ کسی نے نہیں لکھا، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیوں، علامہ زرقانی پر کیوں نہیں؟ اور جبکہ یہ صرف حیات انبیاء کو ثابت کرنے کے لیے ان کے مراتب عالیہ اور مناصب جلیلہ کو بتانے کے لیے بات کہی گئی ہے، تو اسے عیب کی طرف اس کا رخ موڑ دینا یہ دیوبندیوں کی کج فہمی، کم عقلی، جنون کی بولی ہے۔ جیسے مکھی خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے، یہی عادت ان حرام زادے وہابی دیوبندیوں کی ہے کہ ان کو بھلی بات میں بھی عیب معلوم ہوتا ہے، اور خود ان کے اکابروں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے اکابرین نے، اور معاذ اللہ رب العالمین توہین انبیاء پر مشتمل ہزاروں کتابیں لکھی ہے، اور ان خبیثوں کا دفاع کرنے آج بھی ان کے چیلے چاپڑ ان خبیثوں کا دفاع کرتے ہوئے آج بھی توہین انبیاء و اولیاء کے مرتکب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی الملفوظات شریف حصہ سوم میں جو یہ عبارت ہے، یہ علماء متقدمین کی جانب منسوب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی بات ہے، اور یہ ہرگز کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ اس سے انبیاء کرام کے اختیارات، ان کی حیات حقیقی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایسے ہی ان کی ازواج پاک بھی زندہ ہیں، جو ملاقات کے لیے اپنے سرتاجوں سے قبر انور میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اہل سنت و جماعت حنفی مذہب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔